میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب سنی دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع کی محفل جو ہے سجائی جاتی ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے محترم و مکرم جناب زکریا بھائی کے گھر ہم لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے کو قبول عطا فرمائے اور ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو آئیے محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے حافظ و قاری مولانا سید مجاہد رضا صاحب نجمی موجود ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت جہاں پر وارث انبیاء ہیں وہیں آل رسول بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کنز الکرامت رہبر شریعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آئیے بلا تاخیر و تمثیل میں حضرت کو دعوت دوں گا اور حضرت آئے اور اپنی نصیحانہ کلمات سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ لفظ شائع کرنے سے قبل میں گزارش کرتا ہوں جو بچے ہمارے
روبرو بیٹھے ہیں وہ اس طرف میں آ جائیں۔ بڑے حضرات آپ اسی طریقے کے ساتھ میں بیٹھے مگر تھوڑا سا اپنے آپ کو موڑ کر ہماری جانب رخ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن و حدیث سنی سنائی جا رہی ہے، جہاں بے توجہی ہو وہاں پر مانیت ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے ہی بیٹھے مگر توجہ ہماری جانب رہے، رخ ہماری جانب رہے۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو محفل ہوتی ہے وہ بھی باادب محفل ہوا کرتی ہے، ذرہ برابر بھی کسی بھی اعتبار سے کہیں سے بھی بے ادبی کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہماری جانب رخ رہے گا تو آپ بات کو سمجھیں گے اور ہمیں بھی بولنے میں انشاءاللہ العزیز بہتر محسوس ہوگا۔ حکم ہوا تھا کہ نہ تو منقبت بھی ہو، حمد باری تعالیٰ بھی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بھی سنائے جائیں۔ آئیے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے ماوا و ملجا، گلشن ہستی کے ولین فصل بہار، جب میرے آقا کی شان سنے تو مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کے نعلین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی اور یہ محفل نصیب عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کونین سرور انبیاء جناب عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، بے سہاروں کا سہارا، حسنین کریمین کے نانا، جناب عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، بے سہاروں کا سہارا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنہ میں والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں جس طریقے کے ساتھ آپ حضرات کو درشی پڑھاؤں، سب مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس بات کو ذرا اپنے اپنے اعتبار سے اندازہ لگائیں۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ برکتیں ہیں اور اس تحریک کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ شہر کے آپس میں تمام مسلمان صحیح العقیدہ ایک جگہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اس تحریک کا احسان ہے، یہ فیضان ہے۔ اللہ اسی طریقے کے ساتھ ہماری محفلیں سجتی رہے، مالک ان محفلوں کو قبول فرمائے، اس میں مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج 4 بیٹھے ہیں، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ کل ایک وقت آئے گا کہ 4000 بھی ایک محفل میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تعداد بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی۔ اللہ اس محفل بابرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف چند بند سب مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، ہاں جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ۔ ارے جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، ہاں جب چوٹ لگے دل پہ تو
تو مدینے کی طرف دیکھ، کیا بات مدینے کی، ارے کیا بات مدینے کی، کھاتی ہے ساری دنیا خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشر الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، چل کر کہتے سبحان اللہ، بلند آواز کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ نعت پاک کے 2-3 بند انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد جس آیت کریمہ کی خطبے کے بعد تلاوت کی ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے گوش گزار کر کے انشاءاللہ العزیز آگے جیسے آپ لوگوں کا حکم ہوگا محفل کی کارروائی اسی طریقے کے ساتھ میں بڑھائی جائے گی۔ سب مچل کر ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا
کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، زہرا پاک کی زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے اے حسنین کے نانا، پوری محفل بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، رب نے دید کو بلوایا، حشر تلکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، مچل کر کہتے سبحان اللہ۔ اور نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہو، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، نعت
کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے در کا سگ ہو آپ کی آل کے در کا سگ ہو اور سائل ہو پرانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا مچل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، رب کعبہ اپنے مقدس کلام میں اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے مالوں میں سے جو لوگ مانگتے ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، ان کا بھی حصہ اللہ نے مالداروں کے مال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مفہوم مطلب یہ ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ رب کعبہ نے جو امیر ہیں، جو دولت مند ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، جو مالدار لوگ ہیں، اکثر اس گمان میں رہتے ہیں کہ جو میں نے کمایا ہے، جو میرا مال ہے، وہ صرف میرا حق ہے، وہ میرا مال ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے ان اموالوں میں، ان مالوں میں بہت سارے لوگوں کے حقوق کو جمع کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مال اللہ رب العزت نے ایک انسان کے ذمے میں عطا فرمایا۔ اب جس کے ذمے میں وہ مال آیا، وہ کبھی یہ گمان نہ کری یہ صرف میرا ہے۔ جب مسلمانوں کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، تو اکثر طبقہ زکوٰۃ کی صورت میں اپنے مال کا ایک حصہ نکال کر بالخصوص غربا مساکین مسلمانوں کی امداد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی شکل میں بھی اسی طریقے کے ساتھ میں امداد کی جاتی ہے، مگر جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں بظاہر، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی اپنے مالوں میں سے حصہ رکھا ہوا ہے، مگر زکوٰۃ کی شکل میں ہم انہیں دے نہیں سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب زکوٰۃ کا مال نکال کر کسی کافر کو آپ دے نہیں سکتے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
مگر جو مال اللہ نے آپ کے ذمے میں عطا فرمایا ہے ان مالوں میں سے وقتاً فوقتاً کبھی کوئی مفلس، کبھی کوئی پریشان حال، کوئی رنجش، کوئی بیماری، کوئی غم زدہ ہو، یا بالخصوص ابھی ہمارے شہر کرناٹک ہی کے حالات آپ دیکھیں، تیز موسلا دھار بارش کی وجہ سے کئی علاقے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، کئی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے گھر ڈوب گئے، کئی خاندان بہہ کر چلے گئے، کئی گھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ خاندان سے مطلب ایک خاندان ایک ہی جگہ جمع نہیں، ایک خاندان کئی افراد گم ہو گئے، نہ جانے کئی کا انتقال ہو گیا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، جب کبھی بھی اس وطن عزیز کو قربانی کی ضرورت پڑی، جان کی قربانی کی ضرورت پڑی، تو سب سے زیادہ جان کی قربانی دینے والا طبقہ وہ مسلمانوں کا طبقہ رہا، اور جب مال کی بات آئی تو سب سے زیادہ غالباً 2015 میں اس ریکارڈ کو توڑا گیا کہ حیدرآباد کے مسلمان نے اتنی مالی امداد کی تھی، نواب نے حیدرآباد کے تھے، جس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ 2015 میں آ کر اس کا ریکارڈ غالباً ٹوٹا ہے یا کچھ ہوا ہے، یعنی اتنی طویل مدت تک ایک مسلمان کے مال سے پورے ہندوستان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی الحمدللہ ہماری ضرورت جہاں پڑی ہے وہاں پر قوم مسلم کھڑے ہو کر اپنے تمام ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر آج کچھ ایسے سیاسی مسائل کے بنیاد پر، کچھ ایسی رنجشیں لوگوں کے درمیان میں پیدا کرنے کی بنیاد پر مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بھئی پریشان ہے تو کافر پریشان ہے، ہم کیوں مدد کریں، ہم کیوں کسی کی جانب دیکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے مالوں سے ان لوگوں کی مدد کرنے کی جو لوگ کافر ہیں۔ اور میں حدیث پاک کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے چلوں، میرے آقا نبی کونین سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غالباً میک رکھ دوں تو یہ آواز پہنچ سکتی ہے، آواز ایسے بغیر میک کے ہو جائے گی نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ شریف سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، تو ہجرت کی باتیں آپ بخوبی غالباً جانتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرے آقا جب ہجرت کی رات مکۃ المکرمہ سے شہر مکہ سے نکلے، یار غار جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ میرے آقا نے اپنے وطن عزیز، اپنے شہر عزیز کی جانب دیکھ کر فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر مکہ کے کفار میری جان کے دشمن نہ بنتے۔ میرے آقا کو شہر مکہ اتنا زیادہ پسندیدہ تھا، پیدائش تھی، نبی کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی، خاندان تھا، رشتہ دار تھے، ظاہر سی بات ہی انسانی فطری طور پر ہے کہ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، بستا ہے، آباد ہوتا ہے، اگر کچھ دن بعد، کچھ سال بعد اگر اس علاقے کو ہجرت کر کے چھوڑنا پڑے تو انسان فطری طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اپنے شہر وطن عزیز مکۃ المکرمہ شریف سے ہجرت کی رات فرمایا کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، دنیا کے تمام وطنوں میں، ملکوں میں تو مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پسند ہے، مگر لوگوں کی بنیاد پر کہ لوگ جان کے دشمن بنے، اس بنیاد پر مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کے بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی شہر مکہ جہاں کے لوگ بڑا غرور کرتے تھے، بڑے گھمنڈ میں رہتے تھے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جان کے دشمن بنے تھے، ایک وقت ایسا آتا ہے مکۃ المکرمہ میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، چاروں اور پہاڑوں کا علاقہ، آج بھی ویسا ہی علاقہ ہے، کہیں سے پانی کی کوئی روانی نہیں ہے، برسات ہی کا پانی، جب دھوپ تپش کی پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا علاقہ تپتا ہوا نظر آتا ہے، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، پریشان ہو گئے لوگ، بھوک و پیاس کی وجہ سے پریشان مرنے لگے،
جبکہ مکہ والے کیا تھے میرے آقا کے؟ سب مل کر بولے کیا تھے؟ دشمن تھے. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا. میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دشمن جب تڑپ رہا ہو، دشمن جب سلک رہا ہو، دشمن جب پوری طریقے ساتھ مٹنے کی کگار میں، تو خوش ہونا چاہیے. مگر میرے آقا کا احسن کردار دیکھیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ارے انسان تو انسان، چرند و پرند کے لیے بھی اللہ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا تھا. کیا بنا کر پیدا فرمایا تھا؟ رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا تھا. تو وہ نبی کا کردار، حسن اخلاق دیکھیں. مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان کو جمع فرماتے ہیں اور ایک مالی مدد فرمائی، مال اکٹھا فرمایا گیا مدینہ شریف کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو مکہ والے قحط سالی میں مبتلا ہو کر مر رہے تھے بھوک کی وجہ سے، ان لوگوں کے پاس میرے آقا نے، مومنوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت نے ان ظالم کفاروں کو مالی مدد فرما کر پوری دنیا کو درس عطا فرمایا کہ اسلام مدد کرنے میں اپنے پرائے کا خیال نہیں کرتا، گورے کالے کا خیال نہیں کرتا. اللہ کی مخلوق زمین پر جب پریشانی ہوتی ہے، جب پریشان ہوتی ہے، تو اس مخلوق کی سب سے بڑھ کر مدد کرنے والی مسلمانوں کی جماعتیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے اس وقت فرق کر کے مرنے نہیں چھوڑا مکہ والوں کو. نبی کونین نے تمام کی مالی طور پر امداد فرمائی. اور یہ انسانوں کی بات ہی نہیں پیارے، میرے آقا کا کردار ایسا عظیم ہے. اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ مذہب کی تعلیمات یہ ہیں، اس کا لیسن، سبق یہ ہے مذہب کا کہ ہمارے اوپر دو حقوق رکھے گئے ہیں. ایک حقوق اللہ رکھا گیا ہے، دوسرا حقوق العباد رکھا گیا ہے. حقوق اللہ فرائض ہم پر جو رکھے گئے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ نے استطاعت عطا فرمائے، مالک نصاب ہے تو حج کے فریضے کو ادا کرے، مال سے زکوٰۃ ادے. یہ تمام حقوق اللہ ہیں. مگر اس سے ہٹنے کے بعد اللہ نے ہم پر اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق رکھے ہیں، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حقوق العباد. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ اگر کسی نے کما حق نہیں ادا کی، جیسے ہم گنہگار، مجھ گنہگار، نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹی ہوگی، کتنے بار کچھ ایسا غلط کیا ہوگا، بڑا پاپی گنہگار انسان، نہ جانے کتنے ہم نے گناہ کیے ہوں گے. مگر رب کی بارگاہ سے یقین ہے مالک تو بڑا رحیم ہے، معاف فرما دے گا. تو 70 ماؤں سے زائد پیار کرتا ہے تو معاف فرما دے گا. یہ حقوق اللہ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. وہیں پر اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو، مثلاً کسی بھائی نے کسی بھائی کے مال کو حذف کر دیا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، دغابازی دے کر. آج یہ بہت عام سی بات ہے، بھائیوں میں آپس میں مال کی بنیاد پر جھگڑے ہونا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پوری طریقے کے ساتھ میں لوٹ کر ختم کر دیا، اور ایک بھائی آسائش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے اوپر فخر کر رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کیس جیت لیا ہے. یاد رکھیں یہ دولتیں ختم ہو جائے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے امیر گزرے جن کی نہ دولت ہے، جن کے نہ نام ہے، آج جن کے قبر کے نشان تک باقی نہیں ہے. اسی لیے ایک اللہ والوں نے سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. کفن میں کسی کے جیب نہیں ہوتا ہے، کفن سادہ سا ہوتا ہے، کسی کے جیب نہیں ہوتا ہے. اور مرنا سب کو ضرور ہے. جو بھائی کا مال مارا تھا، اللہ نہ کرے لوٹانے سے پہلے اگر موت آ جائے تو رب کے حضور اس بھائی کے مال کو مارنے کا جواب بہت بڑا دینا پڑے گا. میرے آقا فرماتے کہ کل بروز قیامت جب عدل قائم کیا جائے گا، جب انصاف قائم کیا جائے گا، اور وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اور اس وقت ایسا انصاف قائم کیا جائے گا
میں جانوروں کی ایک مثال طور پر بات بتاؤں، انسانوں کی بہت بڑی بات ہے، جانوروں کے تعلق سے فرمایا گیا اگر کوئی گائے والی سینگ والی گائے، سینگ جس کے سر پر ہوتی ہیں یہ گائے، اور جو بغیر سینگ والی گائے ہیں، بظاہر بغیر سینگ والی گائے کمزور ہے بمد مقابل سینگ والی گائے کی، کیونکہ اس کے پاس سینگ موجود ہے، اب وہ اس کو مار سکتی ہے، وہ سینگ کی بنیاد پر اس کو زر پہنچا سکتی ہے۔ فرماتی اگر سینگ والی گائے نے بغیر سینگ والی گائے کو اگر سر مارا ہو تو کل بروز قیامت اللہ اس پر بھی انصاف کو قائم فرمائے گا، بغیر سینگ والی گائے کو سینگ دے کر حکم فرمائے گا کہ اپنا بدلہ لے لیا کرے۔ تو جب جانوروں کے درمیان میں اس قدر حساب ہوگا، ہم تو انسان ہیں پیارے۔ قرآن میں فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر بھلائی کی ہو وہ بھی دکھایا جائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہو وہ بھی دکھایا جائے گا۔ ہر عمل ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتے تحریر کر رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہو سکتے۔ بہر کیف عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق ایسا حسین عطا فرمایا کہ میرے آقا نے اس وقت مکہ کے لوگوں کو مالی طور پر مدد کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کسی بھی مذہب والا پریشان ہو تو مذہب کی بنیاد پر اس کو دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سوچتے چلیں، اللہ نے سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے۔ آج ہمارے کرناٹک کے چند پٹن کے علاقے میں کتنی زیادہ بارشوں کی وجہ سے پوری طریقے کے ساتھ ایک علاقہ پورا ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا کہ بھئی ان کی پریشانی کے تعلق سے کچھ ہم ان کی مدد کرنے کی کوششیں کرتے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا، کبھی ہمارے دل نے یہ پکار کئی بات، اگر آج میں کسی کی پریشانی کا خیال کر کے اس کو مدد کرنے کی نہ کوشش کروں تو کل اگر میں اللہ نہ کرے پریشان رہوں تو کیا کوئی میری مدد کے لیے بھی آئے گا؟ کیا کوئی میرے لیے بھی داد و تحسین کے لیے کھڑا ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ پیارے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کہی جاتی ہے بات۔ یہ بڑوں نے بڑی بڑی بات فرمائی ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ آج ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہتری کریں، تو جب میں پریشان رہوں تو اللہ کسی نہ کسی کو میرے ساتھ حسن سلوک کے لیے کھڑا کرے گا۔ اللہ غیب سے میرے لیے کسی نہ کسی کو اسباب کے ذریعے سے پیدا فرما دے گا۔ مگر آج مجھے اوروں کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنا خیال کر کے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے لیے مصیبت زدے کے لیے کھڑا ہونا ہمارے پر ضروری ہے۔ اور رب قدیر نے تو ہمیں قرآن میں یہ حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی تم سے سوال کرے تو اس کو چھڑکاؤ نہیں، اس کو تھتکار کر بھیجو نہیں۔ اللہ نے جو تمہیں استطاعت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اس کو مدد کیا کرو۔ آج جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو صحابہ کی زندگی کی بات بتاؤں، کیونکہ آج معاشی طور پر لوگ سوچتے مولانا سب پریشان ہیں، پوری دنیا میں قوم مسلم سے زیادہ پریشان معاشی طور پر کون ہے؟ پوری دنیا کی آپ بات کریں، سب سے زیادہ اس وقت میں معاشی طور پر یعنی رزق کی تنگی کے مسائل میں کوئی قوم پریشان نظر آتی ہے تو قوم مسلم نظر آتی ہے۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو جاب نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں مگر ان کو نوکریاں نہیں لگ رہی، اگر لگ رہی ہے تو وہاں پر ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس نوکری کو چھوڑ کر بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ مگر ایسے میں ہم دوسروں کی غیروں کی مدد کی آپ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کی زندگی کی بات بتاؤں پیارے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم شہر مدینہ شریف میں قافلہ آتا ہے، کچھ باہر سے احباب تشریف لاتے ہیں۔ جب قافلہ آیا تو اس وقت میرے آقا نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور ایک صحابی رسول کے ذریعے سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات جو تھی، جو پاک بیویاں ہیں، جو مومنوں کی ماں ہیں، جو میری ماں آپ کی ماں ہیں، ان
کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کسی کے گھر میں آج کی شب کھانے کا انتظام ہے، یعنی کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، میں یہ اس نبی کی بات بتا رہا ہوں جن کے طفیل اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو کھلا رہا ہے، جن کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، پورا مجمع مل کر بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نبی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو چاہے تو سونے چاندی کے پہاڑ ساتھ چلنے لگے، مگر گھر میں فقر و فاقے کا حال اللہ اکبر تمام ازواج مطہرات کے گھر میں معلوم کرتے، کسی کے گھر میں اس وقت فقر فاقے کے ایام تھے، کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ ایسی صورت میں میرے آقا نے صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان فرمایا، کون ہے جو آج ان آنے والوں کی ضیافت کا انتظام کرے گا، اللہ کل بروز قیامت اس کے لیے جنت کے میوے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عطا کرے گا؟ جنت کے دسترخوان عطا کرے گا، جنت کے میوے عطا کیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول جو انصاری صحابی، بڑے عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصاری صحابی ہیں۔ اور ایک بات یہاں سے علم کے اضافے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری محفل اور عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کی جو اجتماع ہوتے ہیں وہ سیکھنے سکھانے کی محفلیں ہوا کرتی ہیں، صرف باتوں کو سنا کر اٹھا کر بھیجنا نہیں، کچھ علم کو عام کرنا ہے، کچھ باتوں کو معلومات کروانی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سنا کہ مولانا صاحب کے ذریعے سے تعلیم بالغان بھی یہاں پر چلتے ہیں تجوید کے لیے، انشاءاللہ اس پر بھی باتیں ہوگی، تجوید کا بھی سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ اس میں دین دونی چغنی ترقیاں برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ بالخصوص اے نوجوانوں، آپ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، آج ہماری نوجوان نسل دینی تعلیم سے کوسوں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ان کو تعلق ہی نہیں ہے اس بات پر، کیونکہ انصار صحابہ کس کو کہتے ہیں، مہاجر صحابہ کس کو کہتے ہیں، شاید کہ واللہ العالم بالصواب ہم میں سب کو یہ باتیں معلوم ہوں، ورنہ اکثر ان باتوں سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سب مولوی لوگوں کی باتیں، نہیں، یہ ہر مومن کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے انصار کے لیے کیسا مقام عطا فرمایا، اور انصار صحابہ کرام نے دین کے اپنے اپنے اعتبار سے کیسی مدد فرمائی، مہاجرین صحابہ کرام کے لیے کیسی مدد فرمائی، اس بات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انصار صحابہ جو شہر مدینہ کے مقیم رہنے والے صحابہ تھے، انہیں تاریخ میں انصار کہا جاتا ہے، اور مہاجر جنہوں نے دین کے لیے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے میرے آقا کی محبت میں اپنا شہر مکۃ المکرمہ شریف کو چھوڑ دیا، الوداع کہا، اور میرے آقا کے حکم پر تمام جو ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو انصار صحابہ تھے ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، جو مدینہ پاک کے صحابی ہیں، بڑے سخی صحابی، روایتوں میں آتا ہے کھڑے ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ حکم فرمائیں، اجازت عطا فرمائیں تو آج ان کی ضیافت کا انتظام میرے گھر میں رکھ لیا جائے۔ سبحان اللہ، آج ان کے لیے گھر میں وقت ہے، آج ہمارے گھر میں ان کے لیے ضیافت کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ آپ انہیں لے کر جا سکتے ہو۔ جو مہمان تھے وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا کتنا ہے اور کون کون کھا سکتا ہے۔ فقر و فاقے کی عالم دیکھیں، حالت دیکھیں۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں تو راشن پورے مہینے کا بھر کر رکھا جاتا ہے، مگر اس وقت صحابہ کا حال یہ تھا، بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے رات کے کھانے کا انتظام ہے، اتنا ہی کھانا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کے کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، بچوں کے جو کھانے کا تھا وہی کھانا ان کے حصے کا موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کچھ باتیں کرتے ہوئے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے پھسلا کر بچوں کو سلا دو، یعنی بھوکا ہی آج کی شب بچوں کو سلا دو، اور وہ کھانا ویسے ہی اٹھا کر رکھنا تھا۔ تھوڑا سا بچوں کا کھانا، مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میزبان جو ہوتا ہے، مہمان کو جب دسترخوان پر بٹھاتا تو مہمان میزبان کو بھی ساتھ میں بٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ مہمان اگر مجھے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے کہے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا،
مگر میں جب دسترخوان پر بیٹھ جاؤں، کھانا تو اتنا سارا نہیں کہ سب مل کر کھا سکیں، بچوں کے حصے کا کھانا تھا۔ بیوی نے بچوں کو سلا دیا، دسترخوان بچھائی گئی۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو جناب حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ لیمپ کا زمانہ، لاٹین کا زمانہ ہوتا، ایسے آج کی بجلی کا وقت نہیں تھا۔ کہا کہ بتی کو ہلکی کرنے کے بہانے اٹھ کر بتی کو گل کر دینا، یعنی بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے، تاکہ میں پلیٹ میں صرف ہاتھ ہلاتا رہوں اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ اللہ! اب اندازہ لگائیں مسلمانوں نے اپنے آنے والے لوگوں کی بھوکوں کی کیسی مدد فرمائی ہے کہ آج ہمارے پاس میں وہ دل ہے، جبکہ قرآن میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کوئی اس وقت تک ایمان کے مکمل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ جیسا اپنے لیے ہم پسند کرتے ویسا اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کریں، جیسا ہم اپنے تعلق سے خیال کرتے ہیں ویسا اوروں کے تعلق سے خیال کرنے کی کوشش کریں۔ مگر ہمارا مزاج کیسا ہے؟ گھر میں تازہ بنا تو رکھ لو، جو کل کا باسی ہے وہ پڑوس میں بھجوا دو، غریب کے گھر وہ بھجوا دو جو کھانا بچا ہوا رکھا تھا۔ تازی چیزیں اپنے لیے محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر! آج تو وہ پڑوس کا جو نظام تھا، جو اسلام نے قائم فرمایا تھا، وہ واللہ العالم بالصواب پہلے کا زمانہ تھا۔ ہم بھی جانتے اس بچپنے کو کہ بچپن میں سحری ہوا کرتی تھی تو سحری میں اٹھ کر ایک دوسرے کے یہاں پر سحری کی تھالیاں بھیجی جاتی تھی۔ وہ کیسا حسین زمانہ تھا! اسی لیے تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ اندھیرا بھلا تھا جس پر قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہمیں منزل سے کوسوں دور۔ وہ اندھیرا بہتر تھا جس میں ایک دوسرے سے ایسی محبتیں تھیں، مگر آج اتنا زیادہ لوگوں کے درمیان میں دوریاں پیدا ہوتی ہوئی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ خیر فرمائے۔ آج اپنوں کے تعلق سے کہاں خیال کیا جاتا ہے؟ پڑوس کی تو بات دور کی ہے، ایک گھر میں بھائی ہے تو بھائی کے درمیان میں کبھی پوچھا نہیں جاتا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ پیارے، ہمارا مذہب ان باتوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب تو اگر کوئی جانور بھوکا ہے تو اس کی بھی کھانے کے انتظام کا حکم فرماتا ہے۔ ہمارا پاک مذہب اسلام ہمیں اس جانور کے لیے بھی رزق کے انتظام کا حکم فرماتا ہے۔ اپنے گھروں میں جو جانور پالے جاتے، مچھلی ہو یا کوئی بھی ہو جس کی اجازت دی گئی شریعت میں، ان کے کھانے کے انتظام کے تعلق سے وقتاً پہنچانے کا ہمیں حق فرمایا گیا ہے۔ اگر میں اس میں کوتاہی کروں تو کل بروز قیامت اس بات پر مجھ سے پرسش کی جائے گی۔ حضرت جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو نصیحت فرمائی کہ بتی کو کم کرنے کے بہانے بتی کو گل کر دینا، تاکہ اندھیرے میں پورا کھانا مہمان کھا لیں اور میں صرف دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو ہلاتا رہوں۔ اللہ اکبر! اور ہوا ویسے ہی، جب میزبان اور مہمان اٹھے، رات گزری، صبح جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اپنے محبوب کے زبانی فرمایا جو ایسا میزبان ہو اسے جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ اپنے بھائی کی مدد کا صلہ رب کے حضور جنتیں عطا کی جاتی ہیں۔ آج وہ بھائی کو مدد کرنے کا خیال ہمارے ذہن میں کہاں ہے؟ آج اللہ کے دین کے کام کی مدد کی بات کی جاتی ہے تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ مسجد میں جب چندے کی تھیلی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ڈھونڈ کر 10 کی پتی نکالی جاتی ہے، جبکہ وہ مال جو ہمارے لیے جمع کر دیا جاتا ہے آخرت میں، میرے آقا فرماتے انسان کہتا ہے میرا مال کیا ہے؟ انسان کا مال، جو کھایا وہی انسان کا مال ہے، جو پہنا وہی انسان کا مال ہے، باقی کا تو سب چھوڑ کر جانا ہے۔ ابھی جنازہ اٹھتا نہیں، اس سے پہلے پراپرٹی کی تقسیم کی باتیں لگ جاتی ہیں، ابھی میت کو تدفین کے کچھ ایام نہیں گزرتے، آپس میں ڈیوائیڈڈ کی باتیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ یہی انسان کا مال ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں جو آخرت کی راہ کے لیے بھیج دیا، یعنی جو آگے کو بڑھا دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی، اللہ کی راہ میں غربا مساکین کی، اللہ کی رضا کے لیے مدد کی، اللہ کے دین کی جس نے مدد کی، میرے آقا فرماتے ہیں یہی در حقیقت اس کا مال ہے جو بروز قیامت اس کو عطا کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج الحمدللہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس صفا زون کے قریب کا علاقہ ہمارا سب پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہر علاقے سے اپنے اپنے اعتبار سے جو شہر کرناٹک میں جہاں جہاں کہیں پر بھی سیلاب کی زد میں آ کر لوگ پریشان ہیں، موسلا دھار بارش کی وجہ سے جو لوگ بھوک و پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں، الحمدللہ یہ تحریک ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ سب سے کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس کام میں اللہ کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اگر زمین پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو میرا کریم زمین میں ہم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کی مخلوق پر زمین پر کرم کرو، رحم کرو، میرا کریم زمین میں جب جاؤ گے وہ اپنی وسعت کے مطابق، وہ اپنی شان کریمی رحیمی کے مطابق ہم پر رحم فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، اس رحم کے تعلق سے یعنی ایک دوسرے کی مدد کے تعلق سے ایک آخری بات بتا کر پھر کچھ باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار تھوڑی سی کرنے کی کوشش کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے مدد کی بات کی جائے تو اللہ کیسا کریم ہے، ذرا اندازہ لگائیں اس بات پر، رب کیسا رحیم ہے۔ ہم زمین پر کس کو کیا مدد کر سکتے ہیں، کسی کی کیا ہم کام آ سکتے ہیں کسی کے، اگر کسی کے کام آ جائیں اور اللہ نے ہمارا کام آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو ایک عمل ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کافی ہے۔ مگر ایک بات یہاں پر یہ بھی آپ کی گوش گزار کر دوں، ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کہ جب بھی کسی کی مدد کریں احسان نہ جتائیں، نہ بتائیں کسی کو۔ صدقہ اگر اللہ کی راہ میں کریں تو اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو ہمارے خبر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کانے کان معلومات نہیں ہونا چاہیے، ایسی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے 1 روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں بھی اگر دے دی اور لوگوں کو بتاتے پھریں، لوگوں کی تعریفات سننے کے لیے آپ نے دیا اور پورے لوگوں کے درمیان میں بتا کر بتایا کہ فلاں سیٹھ صاحب بڑے سخی آدمی ہیں، فلاں دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اور تعریفیں سننا آپ کے ذہن میں ہو تو یاد رکھیں یہ کوئی مال ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس بات پر ایک حدیث پاک میری ذہن میں آ رہی ہے، جب اللہ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تھا، یہ زمین پوری پانی پر کھڑی کی گئی ہے، سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس بات کو۔ جب زمین کو رب قدیر نے پیدا فرمایا تھا اس وقت زمین ہلنے لگی تھی، زمین جنبش کر رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اس وقت اللہ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ پہاڑ کو پیدا فرمایا۔ آپ پڑھے لکھے اکثر نوجوان ہیں، اس میں آپ بھی جانتے ہوں گے، سائنس آج اس بات کو پروف کر کے کہتی ہے کہ پہاڑ جتنا زیادہ زمین پر بڑا ہوتا ہے اس سے دگنا وہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ پتھر زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے، کھود کھود کر کاٹ کے زمین کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بحیثیتی قلعہ میخ جس کو کہتے ہیں ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا زمین کو رکانے کے لیے۔ جب اللہ نے پہاڑ پیدا فرمایا تو فرشتوں کی جماعت نے رب کے حضور عرض کی تعجب سے کہ بار تعالیٰ کہ تو نے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا، کیا تیری مخلوق میں اس پہاڑ سے بھی کوئی مضبوط چیز موجود ہے؟ کوئی اس سے بھی زیادہ مضبوط موجود ہے؟ تو رب قدیر نے حکم فرمایا اے میرے فرشتوں، ہاں اس سے بھی زیادہ ایک چیز کو میں پیدا کروں گا جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو پوچھا مالک وہ کون سی چیز ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مضبوط ایک دھاتو لوہا اس کو پیدا فرماؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کتنے بڑے سے بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، لوہا ایسا ہے کہ اگر ضرب لگاؤ گے تو پورے پہاڑ پتھر کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو اس کو پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پتہ چلا اس پہاڑ سے زیادہ، پتھر سے زیادہ مضبوط طاقتور چیز کون سی ہے؟ لوہے کی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو فرشتوں نے رب کے حضور اور تعجب سے پوچھا مالک کیا اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟
تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں فرشتوں، اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ایک شے پیدا کروں گا۔ پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ تو جواب ملتا ہے آگ ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا کر پانی بنا دیتی ہے۔ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ لوہا کیوں نہ ہو، جب آگ کی تپش میں ڈالا جاتا تو وہ لوہا بھی موم کی شکل بنتا ہوا نظر آتا ہے، پوری طریقے کے ساتھ پانی بن کر پگھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگ کی تپش اتنی زیادہ مضبوط۔ تو رب کی بارگاہ میں فرشتوں نے اور متعجب انداز میں پوچھا مالک کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے پیدا فرمائے گا؟ تو جواب ملا کہ ہاں اس آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہوگی۔ پوچھا کہ کیا؟ میں پانی کو پیدا کروں گا جو آگ پر قدرت رکھتی، آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کچھ سال پہلے غالباً 2 سال پہلے اسی علاقے میں دنیا کے کونے میں جب آگ لگی، پورے جنگل کو آگ لگی، کتنی تیز آگ لگی، اللہ نے آسمان سے ایسی بارش کو نازل فرمائی، دنیا دنگ رہ گئی کہ بجھانے کی کوششیں کی گئی، لاکھ کوششیں کی گئی، بجھتی ہوئی نظر نہیں آئی آگ۔ اور مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا فرمایا کہ جو دنیا مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتی ہے، انگریزی ملک ہے، دیکھا کہ نماز استسقاء کے بعد دعا کی، اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمائی، پورے دہلتی ہوئی آگ کو رب قدیر نے ٹھنڈا فرما دیا۔ یہ اسلام کی طاقت ہی ہے، ہمارا سچا مذہب ہے۔ آسٹریلیا نا غالباً آسٹریلیا کا علاقہ ہے جو پوری طریقے سے آگ کی زد میں تھا، نہ جانے کتنے کروڑ جانوروں کا نقصان ہوا، مگر یہ اسلام کی طاقت ہے۔ آسمان سے انہوں نے پوری کوششیں کی پانی کو بہانے کی، مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کی اور اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمائی اور اسلام کی طاقت کو رب قدیر نے پوری دنیا کو دکھایا۔ سبحان اللہ۔ رب کے حضور جواب ملا کہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور شے اللہ نے کس کو پیدا فرمائی؟ پانی کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے پھر متعجب سے پوچھا کہ مالک کیا اس پانی سے بھی زیادہ مضبوط کوئی شے پیدا کرے گا؟ تو جواب ملتا ہاں فرشتوں، اس پانی سے بھی زیادہ ایک شے مضبوط ہوگی۔ پوچھا مولا وہ کون سی شے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں ہوا کو پیدا کروں گا جو اس پانی کو بھی بہا کر اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنی بھی تیز بارش کیوں نہ ہو، جب ہوا کا طوفان آتا ہے تو پورا پانی پورے بادل کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، پورا پانی اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اتنی ساری باتیں ہوئی تو فرشتوں نے رب کے حضور عرض کی کہ مولا کیا تیرے نزدیک ان سب سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور شے ہے؟ تو جواب ملتا ہاں، میرے بندوں کا وہ عمل جو اس ہاتھ سے کرے، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ان سب سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ہاتھ سے ہم نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، مگر اس ہاتھ کو ہماری خبر نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ تمہارے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تمہارے آزو بازو والوں کو آج دکھا کر دیا جاتا ہے۔ جب تک چندے کی رسید نہ دی جاتی تب تک اطمینان نہیں ملتا ہے۔ بھئی جب ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تو سامنے والے سے بھی کیا مطلب ہے؟ اس رب سے اجر کی امید رکھیں جو رب بڑا کریم ہے، جو تمہاری اجرت کو دیکھ رہا ہے، قبول بھی کر لے گا۔ اگر تمہاری نیت یقین کامل کے ساتھ مضبوط ہوگی، اس پر ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ وہم و گمان میں نہیں آئے گا، کیونکہ میرا رب ایسا کریم رب ہے۔ مال تو اپنی جگہ پر، انسانوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنا تو اپنی جگہ پر۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کے تعلق سے غالباً آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، کہ زانیہ عورت تھی، بظاہر بدکار عورت تھی، گناہ کا کام کروایا کرتی تھی، راستے سے گزر رہی تھی، دھوپ کی تپش تھی، دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ جانور ہے، کتا ہے، کسی کنویں میں پانی نکال نہیں سکتا، قریب کنواں تھا، پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے۔ اس خاتون کے ذہن میں خیال آیا کہ اس جانور کی پیاس کو بجھا دی جائے، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کیونکہ شرم و حیا تو تھی نہیں، زانیہ عورت تھی، کسی بات کا تو خیال تھا نہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ دوپٹہ اتارا، اتارنے کے بعد اس نے اس کنویں میں ڈالا اور ہلایا، اور جب دوپٹہ پانی سے گیلا ہوا تو اس دوپٹے کو اس عورت نے نکال کر نچوڑ کر اس کتے کے منہ میں پانی کے قطرے گرائے تھے۔ کتنا بڑا کام تھا۔ بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، ارے کتے کا بچہ، مجھے کیا پرواہ اس بات سے۔ آج جہاں انسان کو تڑپتا ہوا مرنے دے رہا ہے، وہاں کتوں کا کہاں خیال کرے گا۔
مگر میرا رب بڑا کریم ہے، اجر کیسے عطا کرتا ہے۔ اس زانیہ عورت کے رب قدیر نے گناہ کو نہ دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بل کل بروز قیامت اس ایک نیکی کے سبب، کون سی؟ کہ اس جانور کو پانی پلانے کے سبب اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت اس عورت کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے، جہاں پر میرا مذہب عورتوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے اور جانوروں کے تعلق سے اس قدر حقوق کی ہمیں بات کرتا ہے، سکھاتا ہے، جہاں ہمیں تعلیمات دی جاتی ہے، وہاں پر اگر ہم اپنے بھائیوں کو پریشان حال دیکھ کر اپنے حال میں مبتلا رہیں، اپنے آپ میں مبتلا رہیں، تو کل ہم پریشان ہوں گے تو ہماری داد و تحسین مدد کو کون پہنچے گا؟ اور اگر بروز قیامت ان لوگوں کے تعلق سے رب قدیر کی بارگاہ میں سوال کر لیا جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کے یہاں پر الحمدللہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں جناب تفضل صاحب قبلہ ہمارے حضرت سے آپ اپنے اپنے اعتبار سے علیحدگی کے ساتھ رابطہ کریں، جو بھی ہو سکتا ہے اپنے اعتبار سے ان مسلمانوں کی مدد اور ان لوگوں کی مدد، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہو، انسان بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوششیں کریں۔ اور الحمدللہ یہ حکم ہمیں ہمارے یہاں کے جو مین ذمہ دار حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی عطاؤں سے جناب قاری عظمت اللہ صاحب کو جو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، جو اس علاقے کا جن ذمہ دار بنایا گیا ہے، تحریک کی جانب سے تمام چیزیں وہاں پر جمع کی جائے گی۔ الحمدللہ بنگلور میں پوری طریقے کے ساتھ ایک ٹیم کو تشکیل دی گئی ہے جو یہاں پر پہنچ کر لوگوں کی ہر اعتبار سے، کھانے سے لے کے، پینے سے لے کے، کپڑے سے لے کر، ان کو رہنے سہنے سے لے کر ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوششیں کریں۔ قرآن سنا، حدیث سنی آپ نے، مال کی محبت دنیا سے لگاؤ لگ جاتی ہے اور دنیا کی محبت آخرت کی محبت کو کم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت کو دل سے نکالے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق خیر نصیب عطا فرمائے۔ کچھ باتیں قرآن کے تعلق سے، تعلیمات کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کروں۔ یاد رکھیں رب قدیر نے، اور بالخصوص آج قوم مسلم کی جو قحط سالی، جو پریشانیوں کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے قاری قرآن ہو کر، جنگ کے میدان میں بھی اگر مسلمان ہوتے تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ میرے آقا نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جن کے اندر یہ انداز ہوتا ہے قرآن سیکھنا سکھانا، من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اوروں کو سکھائے۔ مگر آج سیکھنے کی بات کی جاتی ہے تو سکھانا تو اپنی جگہ پر ہے، سیکھنے کی بات کی جاتی تو لوگ سوچتے ہیں حضرت عمر ہو گئی اب شرم آتی ہے سیکھنے میں بیٹھ کر۔ یاد رکھیں علم، اللہ علیم ہے، اللہ کا نام ہے نا، کیا نام ہے؟ علیم ہے اللہ، اللہ کی ذات، سب مل کر بولے کیا ہے؟ علیم ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، علیم اللہ کی ذات ہے، علم والا۔ اور اللہ یہ جو صفت ہے علم کی، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی لمحے میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، کبھی بھی ہو، قرآن کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اپنے نصیبے پہ ناز کریں، اپنے آپ میں خوش ہو جائیں کہ نہ جانے رب میری کون سی نیکی کو قبول فرمایا جس کے سبب اللہ نے مجھے قرآن کو سیکھنے کا موقع نصیب عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک سنیں گے اس بات پر؟ جواب تو ایسا نہیں لگ رہا کہ سننے والے، بھوک تو نہیں لگی نا صاحب؟ پیچھے والے بول رہے سامنے والے کام کر لے رہے تو ہم بیٹھے رہے اطمینان سے، ایسا تو نہیں؟ سنیں گے مچل کر کے سبحان اللہ۔ جناب حضرت موسیٰ جو اللہ کے عظیم نبی ہیں، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے رب کے حضور سوال کیا تھا، عرض کیا کہ مالک اگر تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے انعام کیا عطا کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے تو اللہ اگر کسی بندے کے کسی بھی عمل سے خوش ہو جائے
تو انعام کے طور پر تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کلیم اگر میں میرے کسی بندے کے نیک عمل سے خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، تو اس کے گھر میں مہمان کو بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون آتے؟ مہمان آنے پر چہرے کو بدلے نہیں، چہرے کا ایکسپریشن تبدیل نہیں ہونا چاہیے، یار خرچہ بڑھ گیا، نہیں، خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان اکیلا نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے، جن میں سے فرمایا گیا 40 حصے ساتھ رزق آتا ہے، ایک حصہ وہ خود کھاتا ہے، 39 حصے میزبان کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، 39 حصے رزق چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور آج کے بھی مہمان بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں، چلے گئے تو اب نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس بات پر بھی غور سے اس بات کو سنیں، 3 دن اگر مہمان کسی کے یہاں پر رکے تو وہ مہمان ہیں، اب تیسرے دن کے بعد سے اگر وہ رک کر کھا پی رہے تو تمام کھانا پینا سب ہمارا صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی خیال رکھیں، کسی کے یہاں پر مہمان بنے تو 2-3 دن الحمدللہ، باقی کے دن نکل کر آنے کی کوشش کریں، کسی پر اتنی بھی زیادہ تکلیف نہ ڈالیں۔ بہرکیف کہ اگر کھلا بھی رہے کوئی میزبان مہمان کو، اللہ اس پر بھی اس پہ اجر عطا فرما رہا ہے کہ تمام عمل اس کا صدقے میں شمار کیا جا رہا ہے، نیکی۔ جواب ملتا ہے کلیم میں اس کے یہاں پر کس کو بھیج دیتا ہوں؟ مہمان کو۔ کس کی یہاں پر؟ اللہ کسی کے نیک عمل سے خوش ہو جائے۔ مثلا محفل میں بیٹھے آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ نے آپ کے سبحان اللہ کہنے کو قبول کر لے تو اللہ اس کا بدلہ کچھ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ نیکیاں تو اپنی جگہ پر بظاہر جو دکھنے میں آتی ہے، آپ راہ چلتے چلتے کسی پتھر کو ہٹا کر کسی کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دی، اجر تو اس کا صدقے کے ہمیں نیکیاں ملا کرتی ہیں، مگر اس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کے بدلے اللہ ہمیں ایسا بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا، مولا اگر کسی بندے سے اور خوش ہو جاتا ہے، کسی کے نیک عمل سے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو کیا عطا کرتا ہے؟ تو غور سے اس بات کو کان کھول کر سنیں، اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کلیم کسی بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں تو میں اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ کس میں؟ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اگر بخار آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اللہ کے حضور گلے و شکوے نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھوکر لگی راہ چلتے چلتے، میری غلطی سے میں نے دیکھا نہیں، ٹھوکر لگی، مگر میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس ٹھوکر لگنے کی تکلیف پر بھی مجھے اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بخار آتی ہے تو اکثر لوگ اللہ کے پناہ ایسے ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتے، پوری دنیا میں ہی ملا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ بخار آتی رہتی ہے، مجھے سب سے زیادہ بیماری آتی رہتی ہے۔ نہیں، یہ بخار آپ کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، آنا چاہیے۔ پھر جناب حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا، مالک اگر تو کسی سے مزید خوش ہو جاتا ہے تو کیا عطا فرماتا ہے؟ غور سے کان کھول کر اس بات کو سنیں، اور اللہ نے اس محفل کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق و جذبہ اللہ نے ڈالا، اور آپ کے دل میں یہ شوق و جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی عطا سے ہر چیز، اللہ کے حکم اس کی عطا سے ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ شوق و جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ نے ہماری اس محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، جس کے طفیل اللہ نے مجھے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم نے تیسری مرتبہ جب پوچھا، مولا تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کلیم میں اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ کیا عطا کی جاتی ہے؟ دین کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے۔ آج قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے، قرآن کو آپ کے سامنے پڑھ کر بتانے کے لیے الحمدللہ ایک معلم تمہارے درمیان میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہم اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو رب کے حضور ہمارے اس عمل کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج اکثر لوگ ایسے ہیں، نماز قرآن شریف کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، بغیر آپ قرآن کو پڑھے آپ کی نماز ہوتی ہے؟ لوگ سوچتے امام صاحب کر لیتے تو اب ہمارا کیا سیکھنا؟ نہیں، وہ تو فرض ہے جو امام پڑھ لیتے ہیں،
باقی کے نوافل سنن جو ادا کی جاتی ہے، سنت مؤکدہ جو واجبات ادا کی جاتے ہیں، ان میں تو آپ کو ہی پڑھنا ہے، اور کبھی جماعت چھوٹ جائے تو آپ کو ہی پڑھنا ہے، اور اگر فرض آپ کا صحیح نہیں ادا ہوا تو نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی۔ آج اسی لیے اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی ہے چہرے سے نبی کی سنت کو ہٹا رہا ہے، نمازی بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، نمازی بھی ہے غلط کام کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں سے، بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھ رہا آدمی گالیاں دے رہا ہے تو اس میں کس کا دوش ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز گناہوں سے دور کر دیتی ہے، انسان کو بری باتوں سے دور کر دیتی ہے، مگر ایک طرف مسجد سے باہر نکلا نہیں، مسجد کے کٹے پہ کھڑے ہو کے فون کر کے کہاں تھے؟ بس یہاں چاہا تھا پھرنے کے واسطے، مسجد کے کٹے پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بول دی، جبکہ آیا تھا آدمی نماز کے لیے، اب وہیں پہ کھڑے ہو کر آدمی جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں نماز کا دوش نہیں، دوش در حقیقت ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے کہ غالباً ہم نے نماز ویسے نہیں ادا کی جیسے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ میرے آقا نبی کونین سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ اب میرے آقا کو جب نماز پڑھنے کا انداز دیکھیں تو میرے آقا جب قرآن کی تلاوتیں کرتے تو دنیا کا ذرہ ذرہ میرے آقا کے قرآن کی تلاوت کو سننے میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حالت نماز مولا کائنات کی دیکھیں، نبی کے انداز کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ جناب مولا علی نے سیکھا۔ حالت نماز میں جسم سے تیر نکال لیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ نمازیں در حقیقت نمازیں تھیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ نمازوں کے تعلق سے واللہ عالم بالصواب۔ پیارے جب دیکھیں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کا نمازوں میں کما حق و اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جب عالم آپ کے پاس میں موجود ہیں تو بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے خاص بات، وضو بھی ہم نے غالباً سیکھ لیا ہوگا، ہم نے غالباً ہو سکتا ہے نماز میں رکوع سجود کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا، مگر جہاں قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے ہمارے اکثر لوگ اس بات میں غافل ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے بچپن میں سیکھی صورتیں، وہی صورتیں ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیں قرآن شریف کے تعلق سے رب قدیر نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب قرآن کو پڑھو تو ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ میں پڑھو۔ اس ترتیل کے تعلق سے جب حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، جن کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی علم بابھا، علی اس علم کے دروازے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جناب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن میں جو ترتیل کا حکم آیا ہے اس کے مطلب اور معنی یہ ہے تجوید الحروف و معرفت العقوف۔ قرآن اگر آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اکثر قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ قرآن ان پر الٹا لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر جن الفاظ کو ادا کرنا چاہیے، جو پرونانسیشن جو ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہاں ہم سے نہیں نکل رہی ہے۔ ہم اکثر جگہ پر قرآن میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ الحمد شریف جس کے تعلق سے بڑی فضائل فرمائے گئے، ہم نے بچپن سے سنا بھی ہے، غالباً پڑھا بھی ہے، مگر جب کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ درست کرنے کی کوششیں کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ آپ کس قدر غلط پڑھ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، کم از کم نماز میں جو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں ان صورتوں کو تو صحیح حافظ قرآن جو بتجوید قرآن پڑھتے ان کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عمل کی توفیق رفیق نصیب عطا فرمائے۔ غالباً باتیں بہت زیادہ ہو گئی، اللہ ہم تمام کو اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اٹھنے سے قبل رب قدیر ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ دو باتوں کا آج کی اس محفل سے خیال لے کر اور ذہن میں لے کر اٹھیں۔ ایک، ہمیں قرآن سیکھنی ہے۔ ایک بات کون سی؟ ہاتھ اٹھا کر کے قرآن ہمیں سیکھنا ہے۔ شرم حیا چھوڑیں۔ اس چیز میں شرمانا کیا ہے؟
اللہ کے کلم و کلام کو سیکھنے میں شرمانا کیا ہے؟ شرمائیں، گالی دینے میں شرمائیں. کبھی چہرے سے داڑھی کو ہٹاتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بھئی میں اللہ نے تو مجھے مرد کی صورت میں پیدا فرمائے، میں عورتوں کا ڈھنگ اپنا رہا ہوں، اس میں تو شرمایا نہیں ہے. اب قرآن سیکھنے کی بات آتی ہے تو بھئی شرم آ رہی ہے. توبہ استغفر اللہ. یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. ہمارے چہرے پر، مرد کے چہرے پر ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے میں پیدا فرمائی ہے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، صرف میرے نبی کی سنت نہیں ہے. اور دوسری بات، ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں. کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں. حضرت امام حسین کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر اپنی جانیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. مگر انداز یزیدیوں کا، سب سے پہلے یزید نے اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹایا تھا. اللہ اکبر. نبی کی اس عظیم سنت کو، داڑھی کو سب سے پہلے یزید نے ہٹایا تھا. اب یہاں پر لوگ اگر جاب کا بہانہ کریں تو اللہ خیر فرمائے، اللہ فضل فرمائے. اگر ہم اپنے عمل پر مضبوط رہیں تو میرا رب رزق عطا فرماتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ اسی حال پر ہم بھی کئی جگہ پر جاتے، ملاقات کرتے، مگر لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں اس کی بنیاد پر. بات سنیں تو میری زندگی کی پریکٹیکل لائف کی ایک بات بتاؤں. میں اور میرے دوست مولانا صاحب ہیں جو الحمدللہ بڑے عالم دین، جو بہت ہبلی میں دین کا کام کر رہے ہیں، کرناٹک کے ہمارے ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں. ان کا سسرال گوا ہے، جانتے نا علاقہ گوا. اور گوا اور کرناٹک کے بارڈر میں کوئی بھی گاڑی آئے فور ویلر بغیر چیک ہو کر نہیں آتی. ادھر سے جاتے وقت تو ہو سکتا ہے ایک موقع چھوڑ دیں، مگر ادھر سے آتے وقت چھوڑتے نہیں. گاڑی کے سیٹ کے نیچے دیکھتے ہیں، ڈرائیور کو باہر لے کر پیچھے ڈکی میں دیکھتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ آپ کی فیملی لیڈیز کیوں نہ ہو، آپ کو پورا چیک کر کے چھوڑا جاتا ہے. مگر میرے جو بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی وہ ساتھ میں آ رہے تھے، فیملی ہم لوگ ساتھ میں آ رہے تھے کار میں. پولیس والے نے یوں دیکھا اور ہم لوگوں کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ چلے جاؤ. ہماری گاڑی چیک نہیں کی اس نے. کیوں چیک کرتے ہیں اس کی وجہ بھی آپ غالباً آپ جانتے ہوں گے. گوا میں شراب بہت سستی ہے اور اس طرف میں مہنگی ملتی ہے، تو لوگ اکثر بھر بھر کے شراب لاتے. اللہ اس بری لت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. صرف اس شراب کی بنیاد پر چیک کیا جاتا ہے کہ لے کر نہ جائیں، جتنا پینا ہے وہیں پر اپنی زندگی کو ختم کر لو، لے کر نہ جاؤ. اس لیے اللہ محفوظ کرے. الحمدللہ یہ داڑھی کی اتنی عزتیں ہیں، جہاں کار میں سے لیڈیز کو اتار کر چیک کر لیا جاتا ہے. ہماری داڑھی کو دیکھ کر اس کافر پولیس والے نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ. اور میرے بھائی بتا رہے تھے الحمدللہ جب میں گوا سے اس راستے سے گزرتا ہوں، میری آج تک گاڑی پولیس والوں نے چیک نہیں کی. کس کی بنیاد پر؟ اس داڑھی کی بنیاد پر. اللہ نے اس میں اتنی عزتیں رکھی ہے، ذرا غور تو کریں، پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو صحیح. مگر آج ہمیں تو ایکٹریسوں کی زندگیوں پر نقل کرنی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ خیر فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. ایک بات قرآن سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے. دوسری بات، ہر ایک کی ہمیں مدد کرنے کی اپنے دل میں شوق بھی رکھنا ہے اور کوششیں بھی کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کچھ لغزشیں، کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں ہوں تو رب کعبہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر پورا مجمع سننا چاہتا ہے تو پھر پڑھیں گے صاحب. اس کے سلیم بھی پھر واپس سے تمہیں بڑھا دے بول کے ایسی تو بات نہیں. سب سننا چاہیں گے نا شریف؟ کون کون مچل کے پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ، بلند آواز کے ساتھ کہ سبحان اللہ. اللہ ہم تمام کو نبی کی نعتیں پڑھنے والا بنائے، نبی کی نعتیں سننے والا بنائے. نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت کو سننا میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو پڑھیں بھی اور سنیں بھی، دونوں سنتوں پر عمل ہوگا. اور کل بروز قیامت اللہ اس سنت کے طفیل ان صحابہ کرام کی جماعت جو میرے آقا کی نعتیں پڑھتی تھی، ان کی غلاموں کی فہرست میں نام درج ہو کر اٹھا لیا جائے پیارے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. پڑھیں گے سب. یہ شوق اپنے اندر پیدا رکھو. اور نعت پڑھنے کے لیے نہ آواز نہ انداز کوئی چیز نہیں. نعت پڑھنے کے لیے صرف محبت چاہیے.
صرف محبت چاہیے۔ اکثر نوجوان محبت میں لڑکیوں کے نام گنگناتے رہتے ہیں، یہ محبت نہیں، نبی کی محبت دل میں پیدا کرو۔ جب نبی کی سچی محبت دل میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل زبان پر گانے نہیں بلکہ نبی کی نعتیں زبان پر جاری ہو جائیں گی۔ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ اللہ ماں باپ کے ساتھ وہ عظیم سفر کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک عاشق مدینہ کیوں جانا چاہتا ہے، اس بات کو اس کلام کے ذریعے سے سماعت کرنے کی کوشش کر، مچل کر کے سبحان اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، ارے بابا چھوڑ فکر دنیا کی، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، ہم مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، ارے چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ اور ایک گنہگار عاشق صرف یہی امید رکھتا ہے کہ صرف ساری دنیا میں ارے طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، کہ صرف ساری دنیا میں ارے طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں، کہ رحمتوں کی چادر کے ارے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، پورا مجمع مل کر بولے چھوڑ فکر دنیا، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ جب عشق و مستی میں ڈوبنے لگتے تو زبان سے صدائیں نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ اب تو بس ایک ہی دھن ہے،
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد از بندے غم آزاد کر در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نکالا ہے پہلے جو
گا اگر خدا، جو پوچھے گا اگر خدا کہ تحفہ ساتھ لایا کیا، جو پوچھے گا اگر خدا کہ تحفہ ساتھ لایا کیا، کہیں گے آل مصطفیٰ رضا 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 رضا